والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى الذين اتبعوهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. محترم حضرات معلمین، متعلمین، انتظامیہ، اساتذہ، طلباء اور گاؤں کے معاونین، رفقا، تو سب قابل مبارکباد ہیں. یہ جو مسابقہ ہے، کمپٹیشن، اس سے آگے بڑھنے کا شوق پیدا ہوتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا اہتمام فرماتے ہیں. یعنی گھڑ دوڑ، ویسی دوڑ، مسابقہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اتنے ماہر تھے یعنی گھوڑ سواری کے. ایک مرتبہ ایک آواز آئی مدینے میں تو لوگ ڈر گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گھوڑا لے کے ننگی پیٹھ پر، زین نہیں کی اس کی پیٹھ، یعنی کوئی آدمی تم نے دیکھا نہیں ہوگا بغیر زین کے گھوڑے پہ سوار ہو جائے، بغیر زین کے. اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر تشریف لے گئے جدھر سے آواز آئی تھی. اور پھر آپ نے فرمایا گھوڑا اچھا ہے، البحق یعنی بالکل پانی کی طرح بہتا ہے. تو یہ مسابقہ جو ہے، اس سے آگے بڑھنے کا جذبہ، شوق اور صلاحیتوں میں نکھار پیدا ہوتا ہے. تو سب قابل مبارکباد ہیں. اور دار ارقم نام ایسے ہیں کہ سب سے پہلا مرکز ہے. دار ارقم جو ہے مکے میں علم کا، تعلیم کا، تربیت کا، عمل کا، اخلاص کا، دعوت اللہ کا سب سے پہلا مرکز تھا مکہ مکرمہ میں. پھر صفہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو مسجد قباء، مسجد نبوی، اور وہاں صفہ کی تعمیر فرمائی. تو ہم تو اپنے اداروں کے نام جامعہ رکھتے ہیں. جامعہ تو جامعہ مطلب سب چیز کے جامع ہوں. یونیورسٹی کو بھی بولتے ہیں جامعہ، ان تمام علوم ہوں، قرآن کے علوم، احادیث کے علوم اور دوسرے تمام علوم نافعہ، نفع بخش علوم. تو علم کی تقسیم یہ ہے کہ علم نافع، علم غیر نافع. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے: اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. تو اسلام نام ہے علم کا، عمل کا، اخلاص کا. تو حسن عقیدہ کا، حسن عبادت کا، حسن اخلاق کا، حسن معاشرت کا، حسن معاملات کا، ان سب کے مجموعے کا نام اسلام. تو یہ اہل مدارس، علماء اکرام یہ سکھاتے ہیں. تو وہاں جو ہماری یونیورسٹیز میں، کالجز میں وہ حسن اخلاق نہیں سکھاتے. تو یہ کمی ہے، بڑی کمی ہے. تو اس سے انجینئر پیدا ہوتا ہے وہ تو بلڈنگ مٹیریل چوری کرتا ہو، چور بن جاتا ہو. یعنی ایسے ہمارے یہاں ایسے پل بناتے ہیں کہ ادگھاٹن کی نوبت نہیں آئی، وہ گر گیا. تو چونکہ اخلاقیات اس نے پڑھی، حسن اخلاق، آخرت کا علم، اللہ کی، اس کے رسول کی معرفت کا علم نہیں پڑھا تو ایسا ہوتا ہے. یعنی سڑکیں بناتے ہیں وہ کچھ دن بعد وہ ختم ہو جاتی. ایک بار پانی آیا، سیلاب آیا، سڑکیں ختم. تو بلڈنگ مٹیریل چور، انجینئر کم، چور زیادہ بن جاتے. ڈاکٹر کیا کرتے ہیں؟ کڈنی چوری کرتے. یعنی باقاعدہ اپولو وغیرہ میں بڑے بڑے لوگ وہ اس میں ملوث ہیں اور ان کا حصہ جاتا ہے. ہم نے پڑھائی کی وہاں سے، تو وہاں اس میں ایمرجنسی میں ڈیوٹی لگی. تو صبح فجر کی نماز کے لیے جا رہے تو اس نے پیسے دیے. تو میں نے کہا پیسے کس بات کے؟ تو انہوں نے کہا یہ جو رات میں کمائی ہوئی. میں نے کہا رات میں کس بات کمائی ہوئی؟ تو پرچہ بنتا تھا سرکاری ڈسٹرکٹ ہاسپٹل کا 37 روپے کا، اور وہ لیتے تھے کسی سے 1000 روپے، کسی سے 2000، کسی سے 3000. تو بہت ساری انکم. اور رات بھر ان کی وہ چائے، انڈے، سب چیزیں چل رہی. تو میں نے کہا بھائی یہ نماز پڑھنے جا رہے ہیں اور یہ پیسے کیسے لے؟ ان کا ایسا ہے ڈاکٹر صاحب
یہ جو پیسے ہیں نا یہ آپ مت لو، لیکن بتانا مت کسی کو، چونکہ سی ایم او کو بھی حصہ جاتا ہے اس کا، جو رات میں کمائی ہوتی ہے سی ایم او کو بھی حصہ جاتا ہے اس میں، تو اس لیے آپ زبان مت کھولنا۔ تو یہ صورت حال ہے، چونکہ اخلاقیات ان کو آخرت کا علم نہیں پڑھایا، اللہ کی معرفت کا علم ان کے پاس ہے ہی نہیں، تو وہ مہذب ڈکیت بن جاتے ہیں۔ یعنی پولیس والا وہ مہذب ڈکیت ہے، یعنی وردی میں مہذب ڈکیتی ڈالتا ہو، ڈاکٹر کا بھی یہ حال ہے، انجینئر کا بھی یہ حال ہے۔ تو اس لیے ذمہ داری ہے علماء کی، بہت بڑی ذمہ داری۔ تو حق تعالیٰ شانہ نے مجھے صدر بنایا۔ مجھے ایک واقعہ یاد آیا، 1997 میں حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمہ اللہ، انہوں نے ختم نبوت کانفرنس وہاں کی دارالندوۃ علماء لکھنؤ میں، تو اس میں یہ شیخ سدیس جو ہیں وہ تشریف لائے، وہ چارٹر پلین سے تشریف لایا تھا، یعنی VVIPs جو ہیں وہ آتے ہیں ان سے اکیلے، ایک پلین میں اکیلا آدمی۔ اب ان کو صدر بنایا گیا تھا اس کا مجلس کا۔ اب صدارت کے لیے جو کرسی تھا اس کے نام بولا گیا، تو اب ان کہا کہ وہ اپنی صدارت کی کرسی سنبھالیں، تو انہوں نے کہا لنکون رئیس فی تواجد سماحت الشیخ ابی الحسن الندوی حفظ اللہ علیہ، کہ بھئی ان کے ہوتے ہوئے میں تو صدر نہیں بن سکتا، وہ بنے نہیں۔ یہاں وہ مسئلہ پیدا ہو، انتظامی مسئلہ پیدا ہو گیا کہ بھئی کرسی صدارت پر بیٹھے کون، انہوں نے منع کر دیا کہ میں نہیں بیٹھ سکتا، یعنی حضرت علی میاں ندوی رحمہ اللہ کے ہوتے ہوئے میں نہیں بیٹھ سکتا۔ تو حضرت علی میاں ندوی نے فرمایا کہ رسماً چلو میں بیٹھ جاتا ہوں، صدر تو وہی ہے لیکن رسم ادا کرنے کے لیے میں بیٹھ جاتا ہوں۔ تو علماء کی بڑی ذمہ داری ہے۔ تو اس کا شعور جو حضرت سجاد نعمانی وہ حفظ اللہ فرمایا انہوں نے کہ سوجھ بوجھ والے تعلق ہو، یعنی ان اداروں سے، مدارس سے، علماء سے ہمارا جو ہے شعور کا تعلق ہو، اور یہ تزکیہ تربیت کا جو ہے یہ ہر وقت کا کام ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو شاگرد ہیں صحابہ اکرام، ان کا مقام بہت بلند ہے، ان کا اتنا بڑا مقام ہے کہ ہر وقت آپ نے ان کی تربیت فرمائی، یعنی نہایت نازک موقع پر بھی، یعنی جنگ جہاں تیر چل رہے وہاں جنگ احد میں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ہاتھ میں تیر شل ہو گیا تو ان کا ہاتھ، اور جنگ احد کے بارے میں حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ وہ تو ساری کی ساری ابو طلحہ کے کھاتے میں جاتی ہے، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشر مبشرہ میں سے، تو وہ انہوں نے جب تیر لگا تو انہوں نے سی کا لفظ نکالا، یعنی تکلیف ہوتی ہے، درد سے آدمی کرتا ہے، تو آپ نے فرمایا اس وقت، یعنی گھرے ہوئے تھے، دشمنوں کے گھیرے میں تھے، آپ نے فرمایا اگر تم بسم اللہ کہتے تو فرشتے تمہیں ہاتھوں میں اٹھا لیتے، یعنی اس وقت بھی تربیت فرما رہے ہیں اپنے صحابہ کی، تیروں کی برسات ہو رہی ہے۔ تو یہ جو ہے تعلیم و تربیت تزکیے کا جو مرحلہ ہے یہ عمل ہے، یہ ہر وقت کا عمل ہے، اور حضرت ہم ان کے احسان مند ہیں، ان سے تعارفی جب ہم طالب علم تھے، جب پڑھتے تھے، جب ہی یعنی عملیت کے اعتبار سے وہ ان کا تعارف، وہ ادھر سے ادھر وہاں کی ذمہ داری سنبھالنا، تو عملیت کے نام پر ان سے تعارف ہوا۔ تو سراج القوم، سراج المیوات ہیں آپ کا احسان ہے۔ تو اللہ نے شہید اللہ فرمایا کہ اللہ نے گواہی دی، تو اللہ تعالیٰ گواہی دے گا خود، وہ تو مالک الملک ہے، ذوالجلال والاکرام ہے، وہ کائنات کو پیدا کرنے والا ہے، خود اس نے گواہی دی، وہ خود گواہی دیتا ہے انہ لا الہ الا ہو، اس بات کی کہ اس کے علاوہ کوئی معبود بننے کے لائق ہی نہیں، یعنی عجیب شکلیں، کوئی معبود بننے کے لائق ہی نہیں اس کے علاوہ، والملائکہ، پھر فرشتوں نے گواہی دی، اور پھر تیسرے نمبر پہ نام لیا علماء کو، اولو العلم، اور علماء نے گواہی کی، علماء نے، یعنی یہ بڑا مقام، یعنی حق تعالیٰ شانہ، فرشتے ان کے ساتھ علماء کا نام لیے، تو وہ اولو العلم قائما بالقسط، اور وہ کائنات کے نظام کو اعتدال سے چلانے والا ہے، لا الہ الا ہو، جو سب سے اہم چیز ہوتی ہے توحید کی معرفت، توحید کا علم، اللہ رسول کے حقوق کو پہچاننا، آخرت کی تیاری، آخرت کے بارے میں جاننا،
اس کو پھر دوبارہ فرمایا لا الہ الا هو العزیز الحکیم، کہ اس کے علاوہ کوئی معبود بننے کے لائق نہیں، اور وہ عزیز ہے، زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ تو یہ علمی مقام بہت بلند ہے۔ صرف علم کا تو اللہ نے فرمایا کہ علم زیادہ سے زیادہ مانگو، اپنے نبی سے فرمایا وقل ربی زدنی علما، یہ دعا مانگو، ربی زدنی علما، اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ آیت پڑھتے تو اللہ سے دعا مانگتے اللہم زدنی فقہن یقیناً علماً، یہ دعا مانگتے وہاں رک کے کہ اللہ فقہ میں، دین کی سمجھ بوجھ میں اور کامل یقین میں، علم میں، عمل میں اضافہ فرما۔ یعنی یہ نہیں فرما زدنی مالن، زدنی عزت، یہ نہیں فرما، یہ فرما زدنی علما، کو علم تو نفع بخش علم جو ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا کو فائدہ پہنچایا، اور صحابہ میں سے عظیم لوگ تھے وہ عبرانی اور سریانی انہوں نے 13 دن میں سیکھ لی۔ یعنی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 13 دن میں، 9 دن میں عبرانی، اور سیکھنے کا مطلب وہ لیٹر خط لکھتے تھے، یعنی اس کا لکھنا، بولنا، خط و کتابت کرنا، اس کے ماہر تھے وہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ہمارے ادارے بھی جامع ہوں، الجامعہ تو ہم بولتے ہیں، الجامع اللہ کا نام ہے، سب کو جمع کرنے والا، قیامت میں سب کو جمع کرے گا، تو جامع ہوں وہ علوم کے۔ غزوہ بدر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیدی تھے، تعلیم یافتہ تھے اور وہ فدیے نہیں دے سکتے تھے، تو ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 10 بچوں کو پڑھائیں، تو حضرت زید بن ثابت نے وہاں سیکھا، ان سے وہ کیا پڑھا تھا، غیر مسلم تھے وہ تو انہوں نے حساب کتاب لکھنا پڑھنا یہ سکھایا۔ تو اس لیے علم نافع جو ہے اسے زیادہ زدنی علم، علم زیادہ سیکھے۔ حق تعالیٰ شان نے علماء کی تعریف فرمائی جگہ جگہ، اور علماء اگر نہ رہیں تو پھر جہالت یہ قیامت کی نشانی، بخاری شریف کی روایت ہے من اشراط الساعہ، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے کہ ان یرفع العلم، یعنی علم اٹھ جائے گا، علم اٹھ جائے گا۔ ایک صاحب ہیں بڑے عالم تھے، وہ دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہوئے، انہوں نے فون کر کے یہ پوچھا کہ یہ ایسا ہے میں مکبر بن گیا تھا اور اب میں نے وہ ربنا لک الحمد کے بجائے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ دیا امام کے پیچھے، اب یہ بتاؤ نماز ہو گئی نہیں؟ یعنی اگر اس کو آپ اس کا مطالعہ نہیں کریں گے، اس کو رواج میں نہیں لائیں گے، تو پھر ایسا ہے ایسے مسئلے پوچھیں گے، وہ پوچھ رہے تھے کہ نماز ہوئی کہ نہیں، اور وہ کبھی بچے حافظ تھے، بڑے عالم تھے، اور وہاں دارالعلوم دیوبند کے وہ تھے، یعنی فون کر کے وہ یہ پوچھیں ان یرفع العلم، تو علم اٹھ جائے گا۔ اور وراثت کا علم ایسا ہے، وراثت تو ہم دیتے بھی نہیں، وراثت جو فرض ہے اللہ نے جس کے حصے تقسیم کیے اس کا علم وہ نصف علم سے فرمایا، تو آپ نے فرمایا کہ یہ صدقات سے ہمارا جو مال ہے بڑھتا ہے، اللہ فرماتا ہے یربی الصدقات یمحق اللہ الربا، یعنی سود کو، انٹرسٹ کو، بیاج کو حق تعالیٰ شان مٹاتا ہے۔ ایک صاحب تھے ہمارے گاؤں میں، تو وہ یہ کہتے تھے، وہ سود کا کاروبار کرتے تھے، تو وہ کھاتے وقت وہ یہ کہتے تھے چھی چھی، تو ان کے بیٹوں نے یہ بتایا کہ جی یہ اس کا بیاج کا کام کرتے ہیں، ان کو خنزیر دکھائی دیتا ہے، یعنی خنزیر یہاں دنیا میں، آخرت میں اللہ حفاظت فرمائے، دنیا میں ان کو ایسے دکھائی دیتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے یمحق اللہ الربا، یعنی ربا کو، سود کو، بیاج کو، اس کو حق تعالیٰ شان مٹاتا ہے۔ وہ یربی الصدقات، اور صدقات کو، جو صدقات ان کو بڑھاتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ ذرا سا 1 درہم 1 دینار اللہ تعالیٰ اسے بڑھائیں گے اور پہاڑ کے برابر کر دیں گے، تو آدمی حیران ہوگا کہ یہ کیسے بڑھ گئے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے ہم نے بڑھا دیا۔ تو یربی الصدقات، تو اس میں تعاون کرنے کا، یعنی ان اداروں کا، تعلیمی ادارے جو ہیں ہمارے مکاتب، اور یہ اسلام کے محافظ ہیں، اسلام کے قلعے ہیں، تو ہم اپنے مال سے اور اپنی جان سے، تن من دھن سے، دامے درہمے سخنے ان کی مدد کریں۔ اور اس کا حکم ہے، اللہ نے حکم فرمایا تعاونوا علی البر، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، تو فرمایا گناہوں کے کاموں میں مدد مت کرو،
اور اگر ہم ایسا کر لیں، یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 2 ہے، لیکن یہ پوری آیت نہیں ہے، یہ چھوٹا سا ٹکڑا اس کا، یعنی چھوٹے سے ٹکڑے پر ہم عمل کر لیں تو ہمارے گاؤں، ہماری سوسائٹی، ہمارا سماج وہ جنت نشان بن جائے گا۔ یعنی خیر کے کاموں میں ایک دوسرے کا بڑھ چڑھ کر تعاون کریں اور شر کے کاموں میں تعاون نہ کریں، کسی کو دھوکہ دینے میں، فحاشی میں، اس میں تعاون نہ کریں، تو پھر فحاشی ختم ہو جائے گی اور خیر بڑھے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو